السلام علیکم دوستوں، میں ہوں جبار چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹس وتھ جیسی۔ مناسب سمجھے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ فتنۃ الہندوستان اور اس کی پراکسیز کا تعاقب مسلسل جاری ہے۔ اچھا جی، میں آج ایک کہاوت ہے کہ ہر چمکتی ہوئی چیز جو ہے سونا نہیں ہوتی، اور اگر یہ چمکتی ہوئی چیز جو ہے وہ ہندوستان ہو جو دکھائی گئی ہو، پھر تو آپ سمجھیں کہ یہ قیامت تک پاسبل نہیں کہ وہ چمکتی ہوئی چیز جو ہے نا کوئی بھی سونا تو کیا بلکہ پتل بھی ہو۔ یہ ایک کہانی ہے، میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک ہمارے پاکستانی جو ہندو برادری کے لوگ تھے، جب نریندر مودی اقتدار میں آیا تو اس کے بعد وہاں پر بڑا ایک کیا کہتے ہیں، یہاں پر بھی لوگوں کو خواب دکھائے گئے، وہاں پر بھی لوگوں کو خواب دکھائے گئے جی کہ ہم جو ہے نا وہ سب کچھ سنوار دیں گے۔ پاکستان سے سندھ سے کچھ ہندو برادری کے لوگ ان جھوٹے نعروں سے کیا کہتے ہیں اس کو مرعوب ہو کے انہوں نے فیصلہ کیا جی کہ چلو دوبارہ ہجرت کرتے ہیں یا چلے جاتے ہیں، ہندوستان ہندوؤں کا ملک ہے، ہندوؤں کا دیش ہے، تو وہاں چلتے ہیں تاکہ اچھی زندگی جو ہے وہ گزار سکیں۔ یہ ایک کہانی ہے ان لوگوں کی، میں ذرا آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ 2018 میں وہ لوگ جو گئے تھے ان کے ساتھ کیا بیتی، کیا ہوا۔ کچھ لوگ ان میں سے واپس بھی آئے، جو بھی واپس آیا اس نے آ کے ایک کہانی ایسی دردناک سنائی کہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی تھی۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ یہ سلسلہ رک گیا بلکہ آگے بڑھا ہی نہیں، کیونکہ وہاں جو سوچ کے یا کر کے جہاں سے جو لوگ ہمارے دوست ہندوستان گئے تھے وہاں جا کر ٹوٹلی اس کے الٹ جو ہے ماحول وہ پایا۔ اب اس کے اوپر ایک ڈاکیومنٹری ہے وہ بنی ہے، یہ ایک فداتو ٹی وی ہے، FIDATU ٹی وی، اس کے اوپر اپلوڈ ہوئی ہے، اور یہ ماہم فاضل کی ڈاکیومنٹری ہے۔ اس میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح جو ہمارے پاکستان سے ہندو برادری کے لوگ وہاں گئے تھے، یہ ان کا آڈیل ہے، آپ سنیں ان کو، یہ آپ ویژول دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے۔ میں چونکہ ظاہر ہے کاپی رائٹس کی وجہ سے آپ کو وہ پورا کنٹینٹ جو ہے وہ یہاں ریپروڈیوس نہیں کر سکتے ہم، لیکن آپ یہ ویژول دیکھیں، میرے بیک گراؤنڈ پہ بھی، بیک ڈراپ پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح وہاں پہ ایک جنگل میں ان کو جگہ دی گئی، جھونپڑیوں میں رکھا گیا اور ایک کیمپ بنا کے دے دیا گیا دلی کے اندر۔ کاش یہ لوگ جو ہیں تھوڑی بہتی جانے سے پہلے ریسرچ کر لیتے۔ میں اب آپ کو سامنے یہ بتاتا ہوں کہ کس طرح، یعنی کہ میں تو ہندوستان سے اور دلی سے ہو کے آیا ہوں، اور یہ تو وہ لوگ ہیں جو اب گئے ہیں۔ میں نے تو وہاں پر بڑے بڑے کیمپ دیکھے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کتنی نوعیت کے کیمپ دلی میں ہیں جو لوگ مائگریٹ کر کے جا وہ کر گئے ہیں، ان کی طرح آج میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کیونکہ میں دیکھ کے آیا ہوں۔ یہ لوگ تو 2018 میں یہاں سے گئے اور ان کو وہاں پر کیمپوں میں رکھ دیا۔ اب ان کی جو ہے نا وہ اب یہ جہاں پر جو ان کے رشتہ دار ہیں وہ بھی پریشان ہیں، وہ دہائیاں دے رہے ہیں، وہ گورنمنٹ آف پاکستان سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو کس طرح واپس لیں۔ وہاں پر ان کے ڈاکومنٹ جو ہیں، ٹریول ڈاکومنٹس، ویزے ختم ہے، وہ سارے معاملات ہیں، اسٹے وہاں دے نہیں رہے، اور جتنے بھی ان سے وعدے کیے گئے کہ ہم آپ کی زندگی بدل دیں گے، آپ کو نیشنلٹیاں دے دیں گے، لیکن کسی کو نیشنلٹی نہیں دی گئی، کیونکہ اور اس کے بعد کسی کو کوئی نارمل لائف میں نہیں رکھا گیا۔ جن کنڈیشنز میں ہیں، جو کھانا کھاتے ہیں، وہ جو پانی پیتے ہیں، وہ پھر تیسرے چوتھے درجے کے شہری ہیں، اوپر سے پاکستان سے آئے ہیں، تو وہ ایک عجیب طرح کے اتنی مشکل میں پھنسے ہوئے وہ لوگ ہیں۔ ان کو اپنی غلطیوں کا تو احساس ہو ہی گیا کہ انہوں نے اپنا وطن چھوڑ کے بہت بڑا غلط کام کیا، بلکہ اب تو ان میں سے اگر یہ آپ ڈاکیومنٹری دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ان میں سے کوئی کہیں گے ہمیں کوئی ایک طرف بھلے ہمارے جو ہے نا وہ سونے کے پہاڑ کھڑے کر دے اور ہمیں کہے جی کہ پاکستان چھوڑ کے کہیں اور چلے جاؤ، تو ہم نہیں جائیں گے۔ یہ ریالٹی ہے، کیونکہ اپنا وطن ہی ہوتا ہے، غلطیاں کر جاتے ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا ذرا ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ ہندوستان میں دلی کے اندر کتنی طرح کے جو کیمپ ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ جب پاکستان اور ہندوستان کی جب تقسیم ہوئی تو ہندوستان سے بہت سارے لوگ جو ہیں مسلمان ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ سب سے بڑا مہاجر کیمپ تھا وہ والٹن میں لگا، ابھی بھی اس کی یادگار وہاں موجود ہے، لیکن اس کے بعد والٹن میں کیمپ لگا، لیکن 2-3 سال میں پاکستان نے تمام جتنے بھی جو وہاں سے آئے تھے مہاجر ہو کے، ان کو پاکستان کے مختلف حصوں میں ان کو آباد کر دیا گیا، آباد کاری ان کی ہو گئی۔ اور اب اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں ایسا کوئی بھی کیمپ، مہاجر کیمپ، ڈیٹینشن کیمپ یا کوئی عارضی کیمپ موجود نہیں ہے جس میں کم از کم پارٹیشن کے وقت کے لوگ جو ہیں وہ ہوں اور ان کو جگہ
جو ہے نا وہ نہ ملی ہو پاکستان میں. یہاں ہمارے یہاں تو انصار مدینہ اور مواخات مدینہ والی بات جو تھی وہ تھی، مسلمان تھے. لیکن ہندوستان تو ہندو تو ان کے مذہب میں چیزوں میں تو ایسی کوئی کانسیپٹ ہی نہیں پائے جاتے. تو دو طرح کے لوگوں نے ہجرت کی، یہاں سے وہاں سے ادھر آ گئے، ہم نے ان کو بسا لیا. یہاں سے پاکستان سے، جو پاکستان کے اس میں دو طرح کے لوگ تھے. ایک تو وہ تھے جو سکھ لوگ تھے، سنگھ تھے، پنجابی لوگ تھے. اچھا وہ تو یہاں سے اٹھے اور بارڈر پار کر کے اپنے پنجاب کے علاقوں میں بس گئے. وہ تو وہاں سے پنجاب سے جو ہریانہ کی سطح سے آگے گئے ہی نہیں، دلی کی طرف نہیں گئے. لیکن کچھ جو ہندو تھے پاکستان سے، ہندوؤں نے بھی مائیگریٹ کیا، تو انہوں نے سوچا کہ نہیں، پنجاب ان کے لیے سیف جگہ نہیں ہے، تو ان کو دلی جانا چاہیے. وہ یہاں سے ہندو جو تھے پارٹیشن کے وقت 1947 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں سے دلی چلے گئے. جس طرح ہمارے یہاں پہ کیمپ لگا ہوا تھا، وہاں دلی میں بھی کیمپ لگا ہوا تھا. اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، یہ آپ کے لیے ایک خبر ہے کہ وہ لوگ جو 1947 سے یہاں سے گئے تھے ہجرت کر کے ہندو دلی میں، وہ ابھی تک وہاں پر اسی طرح کا مہاجر کیمپ ایک آباد ہے دلی میں. وہ ابھی تک ان کی نسلیں اسی کیمپوں میں وہاں پر آباد ہیں. ان کو کسی نے وہاں جگہ ہی نہیں دی، کسی سرکار نے. ان کو تیسرے درجے کا شہری وہاں پہ بنا کے رکھا گیا. ابھی ایک طرح کے وہ مہاجر کیمپ وہاں پہ آباد ہیں. دوسرا وہاں پر وہ مہاجر کیمپ آباد ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کے ڈیموگرافک چینج کرنے کی مہم چلائی، تو انہوں نے پورے ہندوستان سے جو ہندو پنڈت تھے ان کی خدمات لی، اور ان کو کہا گیا کہ ہم آپ کو مقبوضہ کشمیر میں لے جاتے ہیں، وہاں سے ہم آپ کو ڈومیسائل دیں گے، وہاں پر بسائیں گے، آپ وہاں پر اپنی تبلیغ کریں، ہندوؤں کو بڑھائیں، آبادی بھی بڑھے گی ہندوستان کی، اور لوگ ہندو بھی ہوں گے مزید. اور پورے آپ کو دیکھ کے پوری اپنا انڈیا سے، پورے ہندوستان سے مزید لوگ آئیں گے، ولنگ ہوں گے، تو ہم ان کو کشمیر میں بسائیں گے. وہاں پر جو ہے وہ ڈیموگرافک چینج ہو جائیں گے، آبادی میں چینج آئے گا، مسلمانوں کی بجائے ہندوؤں کی آبادی بڑھ جائے گی. تو پھر ہم جو اقوام متحدہ کے مطابق جو قرارداد ہیں ان کے مطابق وہاں پر استصواب رائے کرا دیں گے، ریفرینڈم کرا دیں گے، اور ہم جیت جائیں گے. یہ ایک پلان تھا. لیکن ہوا یہ کہ وہاں پہ مقامی کشمیریوں نے ان پنڈتوں کو خوب جو ہے وہ وہاں پر دھلائی کی. ان کو جو بسائے گئے تھے ان کو وہاں سے مار مار کے بھگا دیا. یہ پنڈت جو وہاں بسائے گئے تھے پہلے، جن کو بڑے چاہ سے، بڑے مان سے ہندوستان کی سرکار وہاں لے کے گئی تھی، لیکن جب وہ وہاں سے نکلے، جب وہ نکل کے وہاں سے آئے، تو ان کو واپس جو ہے دلی کے کیمپوں میں رکھ دیا گیا. وہ ہندو پنڈتوں کے کیمپ آج بھی دلی میں آباد ہیں. ان کی اولادیں، انہوں نے کیس کیے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے دھوکہ ہوا ہے. یہ ہمارے دوست ہیں آدتیہ راج کول، یہاں سب جانتے ہیں ان کو، جو کہ اس وقت BLA کا نیریٹو ٹو کرتے ہیں، رو کے بہت بڑے ماؤتھ پیس ہیں، جرنلسٹ ہیں. ان کے والد بھی پنڈت تھے جو کشمیر سے آئے تھے. ان کو بھی کشمیریوں پہ اسی بات کا غصہ ہے کہ انہوں نے ہمارے آباء و اجداد کو وہاں سے بھگایا. ان کا پرسنل گرج ہے جس کا وہ اظہار کرتے ہیں، نکالتے ہیں. انہوں نے کیس کیا ہوا ہے ان کے والد نے، لیکن ابھی تک کشمیر اپنا کوئی اس کے کیس کی سنوائی نہیں اور کوئی فیصلہ نہیں ہوا. تو یہ دوسری طرح کے لوگ ہیں جو وہاں پہ کیمپوں میں آباد ہیں. ان کو کسی طرف سے کوئی پوچھنے والا نہیں. دو طرح کے لوگ ہو گئے. تیسری طرح کے وہ لوگ ہیں، آپ نے دلائی لاما کا نام سنا ہوگا. ان کا چونکہ تبت سے اور تبت کو علیحدہ کرنے کے چکر میں ہندوستان نے پوری طرح سپورٹ دی تبت کو چین کی دشمنی میں، تو وہاں سے تبت میں سے بہت سارے لوگ جو تھے جو چینی اوریجن کے ہیں، دلائی لاما کے پیروکار ہیں، وہ مہاجر ہو کے ان کے پاس آ گئے. انہوں نے ان کو جناب پہلے تو بغل بائیں بازو کھولے ہمیشہ کی طرح. یہ ہندو پہلے خواب دکھاتے ہیں کہ آ جاؤ ہمارے پاس، تاکہ وہاں ڈسبیلنس ہو دوسری قوموں، جیسے پاکستان کو دکھائے گئے. تو تبتین سارے وہاں پر دلی میں آ گئے. اب آپ گوگل پہ سرچ کر لیں، وہاں پہ ایک چائنا کالونی ہے تبتین کی، بہت بڑی آبادی جو ہے وہاں پہ آباد ہے، لیکن وہ مہاجر کیمپ ہے. ان کو بھی انہوں نے قبول نہیں کیا، نہ سٹیزن شپ جی، تانے کی طرح ان کو دیکھتے ہیں وہاں پہ. لیکن چین کی نفرت میں جناب ان کو وہاں پہ لے کے کہاں پہ بسایا ہوا. 3 طرح کے کیمپ ہو گئے.
चौथी तरह का कैंप ये पाकिस्तान वालों ने जाके लगा दिया, पाकिस्तान के हिंदू थे। तो 4 तरह के कैंप जो हैं वो ऑलरेडी हिंदुस्तान में इस वक्त चल रहे हैं, मौजूद हैं। तो ये मैं अपने इन दोस्तों से, जो हमारे हिंदू बरादरी के लोग हैं, जो पाकिस्तान से चले गए किसी भी झांसे में आके, मोदी के जो ग्लिटरिंग और शाइनिंग इंडिया के ख्वाब थे, और वहां चले तो गए, अब वहां जाके फंसे हुए। मैं पाकिस्तानी हुकूमत से भी अपील करता हूं कि किसी भी तरह हो के ये लोग अपना गुमराह होके चले गए वहां पे, तो इनको वापस लाने का बंदोबस्त किया जाए। जो आना चाहते हैं वो वापस आए, ताकि पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर आके इज्जत और एहतराम के साथ रहें। देखिए, मसाइल होते हैं, जो माइनॉरिटीज होते हैं उनको प्रॉब्लम्स बहरहाल हर मुआशरे में होते हैं, लेकिन हमारे मुआशरे में फिर भी कम है। आप हिंदुस्तान की जो अकलियतें हैं, जो पाकिस्तान मुसलमान है वहां पर, जो क्रिश्चियंस हैं, जो दलित्स हैं, आप उनका हाल देखें, किस तरह रोज उनको जो है ना वो मारते हैं, उनको आजादी नहीं है। इस ईद के ऊपर किसी भी मुसलमान को कुर्बानी तक नहीं करने दी गई वहां पे। ये थोड़ा जुल्म है। तो ये लोग अगर चले गए हैं तो मेरी दरखास्त है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि वो इन लोगों को वापस लेके आए, ताकि अपने मुल्क में रहें। और उन लोगों से भी जो हिंदुस्तान की तरक्की से या इस तरह की ग्लिटरिंग से चीजों से मरूब हैं, मैं उनके सामने ये सच रखना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का इस वक्त सबसे बुरा हाल है। इस वक्त हिंदुस्तान की गुर्बत इंतहा की, जो वॉशरूम तक की सहूलतें आधी आबादी को नहीं है। हिंदुस्तान वो मुल्क है, मैंने खुद मुंबई के फुटपाथों पे देखे हैं, मैंने इंटरव्यूज किए हैं वहां पे जाके, कि वहां पर एक एक खानदान की 3-3 नस्लें उन्हीं फुटपाथों पे पल के पैदा होके जवान हुई हैं। उनके लिए कोई घर नहीं है। अब तो सब कुछ इंफॉर्मेशन सामने है, आप गूगल करें, आपको मिल जाएंगे कैसे फुटपाथों पे पड़े हुए लोग, कितनी तादाद मिल जाएगी, कितने लोगों को जो है वो टॉयलेट मैसर नहीं है, वो आपको मिल जाएगी। तो ये वहां पर उनकी सूरत हाल है। और नरेंद्र मोदी ने, जो फितरत हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने बनाया क्या वहां पे? सबसे इनका जो दुनिया को दिखाने के लिए तरक्की किसकी थी? गुजरात की, जहां पर जो साहब सीएम रहे हैं एक तवील अरसे तक। और गुजरात में कल रात बारिश हुई है। ये सूरत शहर के मनाजर हैं, आप देख लें। डूबा हुआ है पूरा गुजरात, निकासी आप तक का इंतजाम नहीं है। इन्होंने जो है वो गुजरात की तरक्की दिखा के तो ये पूरे मुल्क के प्रधानमंत्री बने। यही हाल महाराष्ट्र का था पिछले हफ्ते, वहां पर भी यही सूरत हाल थी। ये हिंदुस्तान का अपना हाल है। तो बहरहाल पाकिस्तान से हिंदू कुछ लोग 2018 में बेचारे चले गए थे, उनका वहां बहुत बुरा हाल है। मेरी कुछ लोगों से जाती तौर पर भी बात हुई है, तो हालात वहां बहुत खराब है। और ये डॉक्यूमेंट्री में भी पूरी तरह उन्हीं का जो है ना कि मुश्किलात दिखाई गई। तो मैंने कहा था कि मैं चूंकि हिंदुस्तान को हम लोग एक्सपोज कर रहे हैं, हिंदुस्तान में प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके जो माइंड सेट है पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, उसको हम दिन रात एक्सपोज करते हैं। और कल रात मैंने एक वीडियो भी की थी, वहां पर फिर हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ शरारत के मूड में है। ये जो इजराइल ने जो किया है, इसको देख के इसराइल और हिंदुस्तान, हनूद और यहूद का जो गठजोड़ है, इसके अंदर से फिर एक लावा पक रहा है, फिर एक बुरा डिजाइन, एक साजिश पक रही है, क्योंकि उनको हजम नहीं हो रहा कि ऑपरेशन सिंदूर इतनी तरह बुरी तरह फेल हुआ है हिंदुस्तान का। तो वो बार बार आपको सुनते हैं जी कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, या सिंदूर 2.0 आएगा। तो वो ये है, वो इजराइल के साथ मिलकर दोबारा पाकिस्तान के ऊपर कुछ शरारत करना चाहते हैं। लेकिन जो इजराइल का हार हुआ है, इजराइल खुद जो है ना वो घुटने पकड़ के बैठा हुआ अमेरिका के, और ईरान जैसे मुल्क ने इजराइल को वो चपेड़ें कराई हैं। और हमने तो आपको जलील किया है 7 मई और 10 मई को। आपने इजराइल की टेक्नोलॉजी हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की, हमने यहां पे, और शहरियों ने बंदूकें ले लेके आपके इजराइल के ड्रोन सारे मार के गिराए। भूल गए? अगर कोई ऐसा डिजाइन आप पका रहे हैं, रॉ आईबी हिंदुस्तानी सरकार, तो फिर देख लें ऐसा जवाब इस वक्त मिले। पहले मर्तबा हमने रिस्ट्रेन शो किया है, अब नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। ये याद रखिए क्या नरेंद्र मोदी जी,
ہم پاکستانی ہیں، ہم کوئی اور ملک نہیں ہیں، ہم ایٹمی طاقت ہیں، اور ہماری ایئر فورس جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہے. سو دھیان سے مودی جی، ہم آپ کو آپ کی تمام حرکتیں مانیٹر کر رہے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.